اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا 158 آیات تک، آج میں 159 آیات سے ویلوگ بنا رہی ہوں۔ سورۃ نام بس تھوڑی سی رہ گئی ہے اور 8واں سپارہ ہے انشاءاللہ۔ یہاں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نشانیاں یاد کے دو، تو نشانیوں کا ذکر اللہ کرتا ہے کہ یہاں نشانیاں آ جائیں گی، پھر بھی ان کو کوئی فائدہ نشانیاں نہیں دیں گی اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی اس وقت۔ حل ینظرون الا ان یاتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک۔ آیا کس کا انتظار کرتے ہیں مگر کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے رب تمہارا، یا آ جائے ان کے پاس بعض نشانیاں رب تمہارے کی۔ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ کافروں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمان ہو کر بھی یہ مومن نہیں بنتے، تو ان کے لیے یہ کیا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں اور فرشتے ان کو بتائیں کہ ہم فرشتے ہیں اور یہ تو تم یہ کام کرو، ایسے کرو، یا تمہارا رب ان کے پاس آ جائے، یا آ جائے بعض اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں۔ یوم آیاتی بعض آیات ربکا، اس دن آ جائیں گی بعض نشانیاں ان کی تمہارے رب کی طرف سے۔ لا ینفع نفسا ایمانها، اور نہیں فائدہ دے گا ان کی جانوں کو ان کے ایمان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، فرشتے ان کا کہیں یا تمہارا رب سامنے آ جائے یا ان کی بعض نشانیاں تو انسان کے اندر بھی اتنی بہت ہے۔ آنکھیں دیکھو، بال دیکھو، زبان دیکھو، کان دیکھو، ہاتھ پیر اپنے دیکھو۔ یہ جو ایک لقمہ تم منہ میں ڈالتے ہو، اس کو ہضم کرنے والا کون ہے؟ اس کو خون بنانے والا کون ہے؟ اس کو پانی بنانے والا کون ہے؟ اس کو فضلہ بنانے والا کون ہے؟ اس کو تم دیکھو، یہ نشانی۔ مگر یہ نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن جب زن کا دن میں ہوں گے تو آ جائیں گی ان کے پاس نشانیاں، فرشتے بھی انہوں نظر آئے جائیں گے اور ان کو پاس نشانیاں بھی آ جائیں گی، پھر یہ یقین کریں گے، مگر اس وقت ان کے ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ یاد رکھو، ان کے ایمان اس وقت ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ لم تکن، اور نہیں آمنت من قبل، وہ یہ نہیں تھے، کیوں ان کے ایمان ان کو فائدہ زنکدن کے ٹائم نہیں دیں گے؟ کیونکہ یہ پہلے سے ایمان لانے والے نہیں تھے، یہ پہلے سے ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کے ہوش حواس جگہ پہ تھے، جوان تھے، طاقتور تھے نہیں تھے۔ اور کسبت فی ایمانہا خیرن، اور یہ کسب ایمان کے ساتھ خیر کا نہیں کرتے تھے، یہ کسب وہ کرتے تھے ان کا ایمان جو ان کو کہتا تھا یہ خیر کا نہیں کرتے تھے۔ قُلِ انتظروا، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک میں بھی انتظار کرنے والے میں ہوں۔ ان سے پہلے یہ ایمان لانے والے میں نہیں تھے، یا کسب ان کے ایمان کے خیر کے نہیں کرتے تھے، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم انتظار کرو کہ تمہارے پاس نشانیاں بھی آ جائیں گی، تمہارے پاس فرشتے بھی آ جائیں گے اور تمہیں اللہ بھی نظر آ جائے گا، پھر تم انتظار کو، میں بھی اس دن کا انتظار کرتا ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک یہ لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں وابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں، کوئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث مفہوم اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 71 فرقے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 72 فرقے ہوں گے، میری قوم کے 73 فرقے ہوں گے۔ تو ہر ایک اپنے فرقے میں وہ ڈوبا ہوا گا، دوسرے فرقے کی نہیں مانے گا۔ تو کسی کی نہیں مانو، صرف قرآن کی مانو، صرف قرآن میں دیکھو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت تقسیم ہو، نہ اہل حدیث بنو، نہ وہ بریلی بنو، نہ
صرف قرآن کو دیکھو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے. میں بریلوی بھائیوں بہنوں کو بھی کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ کہیں بھی نہیں ہے، یا اللہ ہے، یا رسول اللہ نہیں ہے. بریلوی بھائی میرے اس پر برا منائیں گے، مگر ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. گروہ میں مت بٹو، بے شک وہ لوگ جو گروہ میں بٹ گئے ہیں، لست منہم شیء، یہ کسی دین پر نہیں ہے. جو گروہ میں بٹ گئے ہیں یہ کسی دین پر نہیں ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، یعنی آخری وقت سے پہلے بیمار تھے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن مبین تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور صحابہ نے فرمایا کہ ایک چیز قرآن میں ہمیں نہیں ملے گی. تو اس نے آپ نے فرمایا کہ پھر حدیث میں دیکھنا. تو آپ لوگوں نے فرمایا کہ پھر حدیث میں نہیں ملے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی کو دیکھنا. یا رسول اللہ اپنی زندگی کے نہیں ملے گی، پھر اجتہاد کرنا. تو اجتہاد پہ بیٹھو سارے فرقے، اور قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سمجھو اور قرآن کے مفہوم کو سب سامنے رکھ کے اپنی اصلاح کرو. قرآن کے مفہوم کو اپنے سامنے رکھ کے قرآن اپنی اصلاح کرو. مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تم گروہ میں بٹے ہوئے، تم نہیں ہو کسی دین پر. انما امرہ الی اللہ، بے شک حکم ہوا اللہ کی طرف سے. ثم ینبئہم، تمہیں خبر دے دے گا بما کانوا یفعلون، وہ جو تم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ تم گروہ میں بٹ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ حکم کرے گا روز قیامت والے دن، اور تم کو خبر دے گا جو بھی تم نے دنیا میں کیا ہے. بما کانوا یفعلون، وہ جو تم کرتے تھے. ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ، بس جو بھی آیا میرے پاس، یعنی تمہیں وہاں خبر ہو جائے گی کہ تم دنیا میں میں کیا کرتی تھی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور مجھے کیا اللہ تعالیٰ کو حکم تھا، اور میں کیا کر رہی تھی. میں خود اپنی اصلاح بھی کروں گی اور وہاں مجھے بتایا جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ جو لایا ایک نیکی تو اس کو بدلے میں اسے 10 نیکیاں ملیں گی. یہ راستے میں ہم جاتے ہیں اور راستے میں کوئی بھی پتھر یا ضرر والی چیز یا فرش پر کیلے کا چھلکا پڑا ہوتا ہے تو اس کو ہم اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیتے ہیں کہ کسی کو کوئی رڑک نہ جائے، کوئی دکھ نہ جائے، کوئی کسی کو زخم نہ آ جائے. تو اس کی 10 نیکیاں ہیں. تو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اللہ تعالیٰ 10 نیکی اپنی طرف سے دے گا. جیسا امتحان میں یہ حساب کے پیپر میں سوال کا طریقہ صحیح ہوتا ہے اور وہ جواب غلط ہوتا ہے تو پھر بھی استاد اس کو نمبر دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا تو میں اس کے لیے 10 نیکیاں اس کے دے دوں گی. ومن جاء بالسیئات، اور جو لائے گا ایک بدی، فلا یجزا الا مثلھا، بس نہیں ہے اس کی سزا مگر مثل اس کے. اتنا غفور رحیم ہے، اتنا ہمارے اوپر مہربان ہے ہمارا رب کہ کہتا ہے کہ ایک نیکی لاؤ تو 10 نیکیاں دوں گا، مگر ایک بدی ایک گناہ لاؤ تو اس کی وہی سزا ہوگی، ایک ہی ہوگی. تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر مثل اس کے کہ جو تم نے گناہ کیا. اللہ اتنا غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب